عمران خان نے ویکینڈ انٹرٹینمنٹ کا بندوبست کر دیا. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اب جیل بھرو تحریک کا میں باقاعدہ آغاز کروں گا کیونکہ ہم پر ظلم و ستم بہت ہو رہا ہے. اس کے اوپر مریم اورنگزیب نے دھواں دار پریس کانفرنس کر دی. انہوں نے یہ کہہ دیا جی کہ ڈوب مرو تحریک کا آپ کو آغاز کرنا چاہیے. بچے اور عورتیں آپ نے گھر کے باہر بٹھائے ہوئے ہیں اور اندر گھس کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے پلستر ٹانگ پہ لگایا ہوا ہے اور باہر نکلتے نہیں ہیں آپ, تو آپ نے کیا جیلیں بھرنی ہیں. ساتھ یہ بھی ان کو تانا دیا کہ آپ اگر ضمانتیں واپس لے لیں, ہر کیس میں آپ اپنی ضمانت کی درخواست دے رہے ہیں, اگر واپس لے لیں گے تو جیلیں خود ہی بھر جائیں گی. تو تانے بھی جاری ہیں اور نعرے بھی جاری ہیں. عمران خان آخر یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ کہ عمران خان کو عادت ہے کہ ان کو ہر حال میں 2 ہفتے کے بعد کوئی سنسیشنل کام کرنا ہوتا ہے. جب سے وہ حکومت سے نکلے ہیں, آپ اگر یاد کریں تو سب سے پہلے انہوں نے اسلام آباد کا 2 مرتبہ گھیراؤ کرنا تھا. گھیراؤ کر کے انہوں نے یہاں پر ایک انقلابی کیفیت پیدا کرنی تھی. رشیا کا انقلاب آنا تھا, فرانس کا انقلاب آنا تھا, ایران کا انقلاب آنا تھا, مشرق وسطیٰ کے اندر جو انقلابات آئے وہ یہاں پر آنے تھے. مل ملا کر انہوں نے انقلاب لانا تھا اور گھیراؤ کرنا تھا. پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم نے جمہوری طریقے سے سڑکوں کو گرم کرنا ہے اور میں لانگ مارچ کروں گا. لانگ مارچ کے درمیان ان پر حملہ ہو گیا, ان کی ٹانگ زخمی ہو گئی. اب 4 مہینے تقریباً ہونے کو آئے ہیں اور زخم ہے کہ مندمل ہی نہیں ہو رہا, تو وہ بھی معاملہ بیچ میں رہ گیا. پھر انہوں نے کہا جی کہ میں نے اسمبلیاں استعمال کرنی ہے اپنی جو منزل ہے اس کو پانے کے لیے, اور وہ انتخابات ہیں, اسمبلیوں نے تحلیل کر دی, اسمبلیوں کے ذریعے بھی معاملہ نہیں بنا. پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے. قومی اسمبلی کے اندر ہمارے جو بندے جنہوں نے استعفے دیے تھے ان لوگوں کو ہم واپس لے کے آئیں گے. وہ بھی معاملہ نہیں ہوا کیونکہ استعفے جو ایکسیپٹ ہو گئے. تو اب انہوں نے جیل بھرو تحریک کا ذکر کیا. لہٰذا ہر 2-3 ہفتے کے بعد جو انہوں نے ٹائمر لگایا ہوا ہے اس ٹائمر کے مطابق وہ چل رہے ہیں. اب اس کا کوئی اثر ہوگا یا نہیں ہوگا. جیل بھرو تحریک آسان کام نہیں ہے. ایک تو یہ کہ جیل بھرنے کے لیے اگر آپ برصغیر پاک و ہند کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, ہندوستان کے اندر جو موومنٹ چلی تھی اس کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ایم آر ڈی کی موومنٹ پاکستان کے اندر چلی تھی اور سندھ کے اندر جیل جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر ایم آر ڈی کے ورکرز نے, جس میں لیڈران بھی موجود تھے اور ورکرز بھی تھے, انہوں نے جیلوں کو بھر دیا اور ایک نئی تاریخ رقم کی. جیلوں کو کہا جاتا تھا آباد کر دیا. وہاں پر انقلابی شاعری ہوئی, انقلابی تحریریں ہوئیں, اور جو ڈاکومنٹڈ ایویڈنس ہمارے سامنے ہے کہ جیلوں کے اندر اس وقت کیا ہوا کرتا تھا وہ بھی ایک پڑھنے کی چیز ہے. اگر آپ بدر بڑوں کی اسیری کے دوران جو کتابیں پڑھیں جنہوں نے لکھا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا وہاں کے ماحول کیا تھا. تو جیلیں بھریں اور بڑی مشکل ہوگی. جیل کے اندر لوگ موجود تھے, باہر تحریک چل رہی تھی. اور ایسا نہیں تھا صرف جیل کے اندر لوگ موجود تھے, تو باہر بھی ایم آر ڈی کی تحریک چل رہی تھی, اندر بھی لوگ موجود تھے. تو کافی مشکل ہو رہی تھی انتظامیہ کو معاملات سنبھالنے کے لیے. لیکن عموماً خیال یہ کیا جاتا ہے کہ جیل بھرو تحریک ایسے ہے کہ آپ گھر سے اٹھیں گے اور اس کے بعد قریبی جیل میں کہیں گے کہ جی میں آ گیا ہوں, آپ مجھے اندر بٹھا لیں. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو کوئی نہ کوئی کام کرنا پڑتا ہے جس کی پاداش میں آپ کو جیل لے جانا پڑے. مثلاً اگر آپ نے کسی سیاستدان کو زج کرنا ہے, اس کے گھر کے سامنے جا کے آپ دھرنا دے دیں گے, وہاں سے ہٹیں گے نہیں, رکاوٹ پیدا کریں گے, پولیس آپ کو اٹھا کے جیل لے جائے گی, تو پھر یہ جیل بھرنے کی تحریک کا آغاز ہو سکتا ہے. ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے. یا کسی کا کیلویکیٹ جا رہا ہے, آپ اسی گاڑی کے سامنے بیٹھ جائیں, آپ ڈسرپٹ کر دیں, تو سول نافرمانی ٹائپ ایکشنز کر کے آپ جیل بھر دیں گے. ایسے نہیں ہے کہ آپ جائیں گے اور کہیں گے ہاں جی دروازہ کھولو اور میرا بیڈ لگاؤ اور میں نے یہاں پہ لیٹ جانا. دس از ناٹ ہاؤ اٹ ورکس. اس میں ڈینجر کیا ہے؟ ڈینجر یہ ہے کہ جب آپ کوئی غیر قانونی کارروائی کریں گے اور پروسیکیوٹ ہو کے آپ کے خلاف اگر سزا بنتی ہے تو پھر اس سزا کے پاداش میں آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے, کیونکہ کرمنل ریکارڈ والا شخص جو ہے وہ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکتا. تو یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ جیل کے اندر ہم جائیں گے اور ہزاروں لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہوں گے اور لاکھوں لوگ وہاں پر موجود ہوں گے. ایک تو عمران خان جو ہے وہ بار بار لاکھوں لوگوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ لاکھوں لوگوں نے لانگ مارچ میں شرکت کی, لاکھوں لوگوں نے اسلام آباد کی طرف مارچ کیا, لاکھوں لوگوں نے باہر آ کے میرے خلاف جو زیادتی ہوئی ہے, میری حکومت گرائی ہے, اس کے اوپر احتجاج کیا. آپ کسی بھی صحافی سے پوچھ لیں, کسی بھی تصویر کو دیکھ لیں, کسی بھی ویژول کو دیکھ لیں, آپ کو لاکھوں لوگ احتجاج کرتے ہوئے کہیں پہ نظر نہیں آتے. دوسرے ممالک میں نظر آتے ہیں, ہزار لوگ نظر آتے ہیں, لیکن پاکستان میں نظر نہیں آتے. کہ عمران خان نے ایک بیانیہ بنایا ہوا کہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ جیلوں کے اندر جائیں گے. جو لاکھوں لوگ سڑکوں پر نہیں آئے وہ جیلوں میں کیوں جائیں گے؟ تو عمران خان بنیادی طور پر ایک بارگیننگ چپ بنا رہے ہیں
جلدی یا وقت کے اوپر انتخابات کروانے کے لیے پنجاب اور کے پی میں، اور مرکز میں جلدی انتخابات کروانے کے لیے. اس وجہ سے وہ ہر نئے داؤ پیچ کے ساتھ عدلیہ کو ایک پیغام ضرور بھیجتی ہیں کہ جی عدالتوں سے میری امیدیں بڑی وابستہ ہیں. اچھا، ساری عدالتوں سے ان کی امیدیں وابستہ نہیں ہیں. چند ایک عدالتوں کے چند ایک جج صاحبان ہیں جن سے انہوں نے امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں، کیونکہ ایک تو ان کی پارٹی کے بعض لوگوں کی رشتہ داری بھی ہے، اور دوسرا نیاز مندی بھی ہے بعض لوگوں کے ساتھ، پرانی دوستیاں بھی ہیں، تو ان کے اوپر وہ زیادہ تکیہ کیے ہوئے ہیں. تو عمران خان جیل بھرو تحریک کی بات کر کے بنیادی طور پر اپنی وہی ڈیمانڈ ججز سے منوا رہے ہیں، منوانے کی کوشش کر رہے ہیں جو وہ لے کے چل رہے تھے، اور ان کو خاطر خواہ کامیابی اس میں نہیں ہوئی. وہ ایک کیا ہے کہ مرکز میں جلدی انتخابات ہوں اور اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد پنجاب اور کے پی کے اندر انتخابات اپنے وقت پر ہوں. اب میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ انتخابات وقت پر ہی ہونے چاہیے. میں تاج حیدر صاحب کا ایک ساؤنڈ سن رہا تھا ابھی شہزاد اقبال کے پروگرام میں نے جب شرکت کی تو انہوں نے پلے کیا، اس میں انہوں نے وہ کہا کہ جی پیپلز پارٹی تو وقت کے اوپر انتخابات چاہتی ہے اور ووٹ ڈالنے کے لیے حالات خراب ہیں، اگر کوئی زندہ بچ کے جاتا ہے تو ووٹ ڈالے. تو وہ بھی ایکنالج کر رہے ہیں کہ حالات کتنے خراب ہیں. تو عدالتیں عمران خان کے داؤ پیچ کے پیش نظر کچھ ریلیف فراہم کر سکتی ہیں، ان دا سینس کہ وہ کہہ سکتی ہیں کہ آپ کو ہر حال میں آئینی دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے اتنے دنوں کے اندر انتخابات کروانے، اگر نہیں کریں گے تو آئین کی وائلیشن ہوگی. عدالتیں فورس نہیں کر سکتی الیکشن کمیشن کو، کیونکہ زمینی حقائق الیکشن کمیشن نے ڈٹرمن کرنے ہیں. میں ذاتی طور پر بطور صحافی، بطور پاکستانی شہری چاہوں گا کہ انتخابات وقت پر ہوں. بطور صحافی کیوں چاہوں گا؟ کیونکہ ظاہر انتخابات کے وقت آپ کو کام کرنے کا زیادہ موقع ملتا ہے. آپ کے سامنے آپ سمجھے کہ صحافیوں کو ورلڈ کپ ہوتا ہے انتخابات، تو ہم تو چاہیں گے کہ ورلڈ کپ آئے اور ہم اس کو کھیلیں صحیح طریقے سے. اور بطور پاکستانی شہری میرے خیال میں ہم بہت زیادہ معاملات کو خام خواہ طول دیتے ہیں. انتخابات کو ڈیلے کر کے آپ مسائل کھڑے کر سکتے ہیں، لیکن عمران خان کو جس ریلیف کی توقع ہے عدلیہ سے وہ خاص حد سے زیادہ مؤثر نہیں ہو سکتی. دوسرا، جیل بھرو تحریک وہ بتا یہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ٹیرین وائٹ کا جو کیس ہے جو لارجر بینچ کے سامنے ہے، توشہ خانہ کا کیس ہے، فارن فنڈنگ کے کیس کے اندر بھی پیش رفت ہے. اگر ان میں سے کسی کیس میں یا دوسرے جو 2-3 کیسز ہیں ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو پھر وہ جیل بھرو تحریک کو عمران بچاؤ تحریک کے اندر کنورٹ کر دیں گے. تو بنیادی طور پر وہ جب جیل بھرو تحریک کی بات کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران کو بچانا ہے، جیل نہیں جانے دینا. یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر جیل بھرو تحریک کا وہ آغاز کرتے ہیں تو وہ پھر خود چل کے جاتے ہیں، جب وہ جاتے ہیں تو کیا وہ لیڈ کریں گے یا فالو کریں گے؟ عمران خان خود کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں ہر حال میں. وہ ابھی بھی زمان پارک کے اندر موجود ہیں. پہلے وہ کے پی کی پولیس اور گلگت بلتستان کی پولیس کے ساتھ اور ایف سی کے ساتھ تحفظ میں تھے. اس کے بعد پچھلے دنوں ایک خبر چلی کہ آزاد جموں کشمیر کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے اپنی پولیس وہاں سے بھیجنے کی کوشش کی اور وہ کوشش ناکام ہوئی. بنی گلا کے اندر انہوں نے کے پی کی پولیس رکھی. اب پنجاب کی حکومت ان کے پاس ہے نہیں، کے پی کی حکومت ان کے پاس ہے نہیں، آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان سے ان کو کمک آ نہیں رہی، تو انہوں نے اپنے تحفظ کے لیے اپنے ورکرز کو رکھا ہوا ہے. تو اتنے محفوظ مقام سے وہ نکل کر جیلوں کے اندر کہاں پر جائیں گے؟ کیونکہ عمران خان کی تمام سیاست کا مقصد جیل کو ایوائڈ کرنا ہے. یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا انہوں نے اپنی مقصد سیاست جو ہے تبدیل کر دیا ہے اور یکدم اٹھ کے جس جیل کو وہ ایوائڈ کرنے کے لیے اتنے پاپڑ بیل رہے ہیں اس جیل کے اندر جا کے بیٹھ جائیں گے. جس طرح میں نے پہلے بھی کہا، آپ ویسے ہی جا کے نہیں جیل کے اندر بیٹھ جاتے. کچھ کریں گے تو جیل کے اندر جائیں گے، کچھ کریں گے تو پھر ڈسکوالیفائی بھی ہوں گے کیونکہ اگر آپ کا کرمنل ریکارڈ بن جاتا ہے. تو آج بھی انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے. دیکھتے ہیں کہ انقلاب جس کا انہوں نے ذکر کیا تھا، جس میں انہوں نے تمام اسلام آباد کو اور تمام پاکستان کو لاکھوں لوگوں کے ذریعے تبدیل کر دینا تھا، وہ تو نہ ہوا. تو جیل کے اندر کتنے لوگ جائیں گے؟ اور یہ بھی بڑا دلچسپ ہوگا کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں جنہوں نے ان کو فوراً سیکنڈ کیا ہے وہ خود جیل جائیں گے یا نہیں جائیں گے، یا انتظار کریں گے کہ عمران خان جیل جائیں. ہو سکتا ہے کہ وہ دروازے کے پاس ہی پلٹ آئے، کیونکہ ان کی بڑی خواہش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر ان کی مرکزیت جو ہے وہ دائمی ہو جائے. تو یہ ایک دلچسپ ہوگا پریکٹیکل سائڈ اگر وہ جیل بھراؤ تحریک کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں، جو میرے خیال میں فی الحال مشکل لگ رہا ہے. لیکن ڈیسپریٹ سچویشن کے اندر عمران خان ڈیسپریٹ کام کر سکتے ہیں.